اس ویلاگ میں بات کریں گے کہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ نے جو لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو سسپینڈ کیا اور الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ صادر کیا ہے۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے یعنی کہ 13 تاریخ کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ نے عمران خان کی پارٹی کی طرف سے دائر کردہ ایک پٹیشن میں الیکشن کمیشن کے تمام آروز اور ڈی آروز کو جو ہے کا نوٹیفیکیشن معطل کر کے سٹے کر دیا تھا اور الیکشن ایک تعطل کا شکار ہو گئے۔ اب اس الیکشن پروسیس کو ڈیلے کرنے کے لیے یہ ایک ٹیکٹس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فوری طور پر راجہ سلطان سکندر جو ہیں انہوں نے ایک سرکاری میٹنگ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کی، جس میں 2 موسٹ سینئر ججز بھی موجود تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اس آرڈر کے خلاف جو لاہور ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ علی باقر نشفی صاحب کی جو کورٹ ہے اس نے اناؤنس کیا تھا، اس کے خلاف الیکشن کمیشن گئے اور الیکشن کمیشن نے جو اپیل فائل کی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں رات گئے جو ہے وہ سماعت کی گئی، جس میں 3 موسٹ سینئر ججز سپریم کورٹ کے تھے، جس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں تھا۔ جو موسٹ سینئر تھے انہی کی سماعت پہ جب یہ ہیئرنگ ہوئی تو وہاں پہ جو ہے وہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک تو جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اور سپریم کورٹ کا ایک واضح حکم موجود تھا اس سے قبل کہ 8 فروری 2024 کو انتخابات ہونے ہیں، تو وہ ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ اپنی حد سے تجاوز ہے۔ اچھا، یہ جو جج صاحب ہیں اس کے حوالے سے پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، ساتھ جو ہے وہ عمیر نیازی جو پٹیشنر ہے، جو پی ٹی آئی کا وہ ہے عہدیدار بھی ہے، اس کو الیکشن کمیشن نے، چونکہ اس نے پٹیشن فائل کر رکھی تھی اس لیے اس نے الیکشن کمیشن نے اس کو ریسپونڈنٹ نمبر 1 رکھا ہے۔ تو ریسپونڈنٹ نمبر 1 کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ یہ جو ہے اس کو طلب کیا جائے۔ ریسپونڈنٹ نمبر 1 کو نوٹس بھی ہو گیا ہے کہ آپ کے خلاف، آپ ایک تو پی ٹی آئی کے وہ ورکر ہیں جس پی ٹی آئی نے پہلے سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ الیکشن نہیں ہو رہے، تو اسی کی آپ کی درخواست پہ، پی ٹی آئی کی درخواست پہ یہ 8 فروری کا الیکشن کا وہ فیصلہ بھی کیا گیا، تو پھر آپ نے اس کو کیوں وہ جمہوریت کو ریڈیل کرنے کے لیے کیوں کیا؟ تو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں، تو جس پر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن شیڈیول جو ہے وہ آج ہی آپ جاری کر دیں، اور الیکشن کمیشن نے پھر رات تقریباً 11 بجے کے بعد جو ہے وہ شیڈیول بھی اناؤنس کر دیا۔ اچھا، اس میں جو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو وہ ریسپونڈنٹ نمبر 1 ہے عمیر نیازی جو ہے، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کیوں نہ کارروائی شروع کی جائے، کیونکہ آپ ایک پارٹی کے ورکر ہیں اور اسی پارٹی کی نے آگے پٹیشن فائل کی، اسی پہ آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے، پھر آپ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں، کانسٹیٹیوشن آپ سمجھتے ہیں، تو یہ جو سردیوں کی چھٹیاں ہیں اس کے بعد جو ہے اس پٹیشن کو لگایا جائے گا، یہ جج صاحب نے آرڈر کیا ہے سپریم کورٹ نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی نے یہ کہا نا کہ جناب یہ جو ہے وہ انتظامی امور پہ لگائے گئے، وہ جو ججمنٹ کا پیراگراف جو 5 جو ہے غالباً اس میں سپریم کورٹ نے ان 3 ججز نے ہولڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام 5 ہائی کورٹس آف پاکستان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ان سے جوڈیشری سے افراد مانگے گئے تو ان میں سے 5 میں سے کسی ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی یہ حامی نہیں بھری کہ ہم آپ کو جوڈیشری سے جو ہے وہ فیسر دیں گے جن کو آپ آر او اور ڈسٹرکٹ ڈی او آر او لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس جو چارہ تھا وہ بیوروکریسی رہ جاتی ہے اور کوئی بڑا ادارہ نہیں ہے، تو اس کو بھی انہوں نے بڑا ڈسکس کیا ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن کی بدنیتی کو انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ اگر الیکشن کرانے ہیں تو ملک کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جوڈیشری کراتی ہے، جوڈیشری کے 5 ہائی کورٹس کے کسی چیف جسٹس نے حامی نہیں بھری، اور کیوں نہیں بھری
ویورز اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ جوڈیشری کے افراد جو ہیں RO ہیں، انہوں نے الیکشن بلیک میل کیا، الیکشن انہوں نے ایسے کیا ویسے کیا. تو اس کے بعد جو تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان نے یہ کہا تھا کہ آئندہ ہم اپنا عملہ جو ہے الیکشن کمیشن کو نہیں دیں گے، ہم پہ دبا لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن فیئر نہیں کراتے. یہ عمران خان کی جو پیداوار ہے نا، عمران خان کی جو ذہن کی عکاسی ہے، جو اس نے اس ملک کے اندر گند گھولا ہے، اس کی بنیاد پہ جوڈیشری بھی پیچھے ہٹ گئی کہ ہم نہیں گندے ہوں، ہم پہ الزام لگاتا ہے. تو اب اس کے بعد تو یہی آ گئے بیوروکریسی. اور اب بیوروکریسی کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں گرفتار بھی کرتے ہیں. اور بھائی ایک پاور DC کی ہے، ایک RO کی ہے. RO کبھی نہیں پکڑتا، DC پکڑتا ہے. ایک جج ہوتا ہے، وہ بیک وقت سول جج بھی ہوتا ہے، فیملی جج بھی ہوتا ہے. تو اس نے اپنے اس ایکٹ کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال ان کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی، جن کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ الزامات خواہ مخواہ کے لگانے سے ملک نہیں چل سکتے، ادارے متاثر ہوتے ہیں. تو کم از کم جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں یہی ہے کہ موسٹلی جو ہے وہ جوڈیشری کراتی ہے انتخابات. لیکن جوڈیشری کو جب یہ صدمہ پہنچا کہ یہ جناب ایلیگیشن جو ہے وہ ہم پہ لگتے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ لگے ہیں. پہلے عام الیکشن لوگ ہار بھی جاتے تھے، جیت بھی جاتے تھے، فارمل جو ہے پٹیشنیں ہو جاتی تھیں. یہ تو ایک دوسرے کی ماں بہن کی گالی دینا اور اس لیول پہ گفتگو کرنا، تو وہ اس سے ظاہر سب اب محتاط ہو گئے ہیں کہ کیونکہ یہ گزشتہ جو 3 سال گزرے ہیں، یا اس سے پیچھے آپ 17 والا بھی وہ شروع کر لیں، تو جتنا اخلاقی طور پر معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا گیا ہے وہ پاکستان کی ان 72-73 سالوں کی تاریخ میں اتنا گند نہیں گھولا گیا. سب لوگ جیتتے ہیں، سب لوگ ہارتے ہیں، ہر الیکشن میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ وہ انوکھا لاڈلا ہے کہ جناب ہر آدمی کو جو ہے سیاستدانوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو برا بلا کہا، پھر جوڈیشری کو برا بلا کہا، الیکشن کمیشن کو برا بلا کہا، پھر بیوروکریسی کو بھائی ہے اس ملک میں پھر کون ٹھیک؟ پھر آپ ہی ہیں اکیلے جو اندر موج میلیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ.